सैयद इरशाद अली बुखारी साहब का है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजीज़ों और मेहरबान क़िबला मोहतरम मिर्ज़ा साहिब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मदवाना तौर पे कि पहले आपके हाज़रीन जो आए थे उन्होंने फरमाया था कि जमात के लिए फ़ंड्स जो होता है वो हमारे कारकुन, हमारे जो मेंबरजान हैं वो उनकी ताउन से चलता है। तो मैं इस मौजू के ऊपर आपसे गुजारिश करूँगा कि तफसीली तौर पे मुझे बताया जाए कि आया वो जो फंड्स हैं इतने माशाअल्लाह होती हैं कि हर चीज़ को वो कॉपरेट कर जाएं, और दूसरा ये कि जो कोई नया आदमी मेंबर आपके पास आता है उसकी क्या शराइत होती हैं और क्या कर सकते हैं। तीसरा मेरा ये सवाल है कि पहले दो हो जाएं फिर बाकी आ जाएं, बैठ जाएं। मैं तो इसी तरह करूँगा अगर आप गुस्ताखी ना समझें तो मेरी अर्ज कीजिए। अच्छा जो गुस्ताखी माफ़ के आपने गुस्ताखी फरमाया नहीं है, कि जो कुछ भी, ये मैं है। कोई आलम नहीं, कोई दीनी नहीं, कुछ नहीं, एक फ़कीर आदमी हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जो कुछ भी होता आया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये जिक्र किया है जिन्नो इंसान, वहाँ पे किसी मुसलमान का, किसी फ़िरके का, किसी चीज़ का कोई जिक्र खैर नहीं है। मेरी नज़र में गुस्ताखी माफ, मेरी नज़र में इंसान होना ही सबसे बड़ा आलिम मेरी है। गुस्ताखी को नहीं माफ़ कर देते। जब मैं वजाहत करवाता हूँ तो करवाने तो दें। मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये फैसला करते हैं, ऐलान करते हैं कि कुरान में जिन्नो इंस का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं, तो जायज़ बात नहीं है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कोई इसलिए कि वो जो कुरान आ गया उसके ऊपर अमल करेगा, जो कोई भी वो उसके रास्ते पे जाएगा, उत्थे होंगे हमला दे नबेड़े किसी न तेरी ज़ात कुछ नहीं। आई मीन टू से कि मेरी अर्ज़ क़िबला हजूर कि ये जो कुछ भी है आप इसके लिए क्या ताअवुन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, कि वी हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ना कि दूसरा कि रसूल पाक के ऊपर कूड़ा फेंकती थी औरत, आओ उसकी खबर लेने के लिए चले गए। क्या हमारे दिल इतने फट गए हैं कि हम उनके नक्शे कदम का नाम देते हुए उनसे कतराते हैं। गुस्ताखी माफ, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ और इसके ऊपर मुझे तफसील से छोटे लफ्ज़ों में जवाब दीजिएगा। आई डोंट लाइक टू वांट टू कोट द हदीस और समथिंग, प्लीज़। आप तशरीफ रखिए, बैठे नहीं बैठे अभी सामने। आपने 3 सवाल इकट्ठे किए, अब एक एक करके जो याद कराने पड़ेंगे आपको। जी। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यही है कि आपने आज तक जो फंड्स जो आपने फरमाया है वो किस तरह चलती हैं और क्या असेसमेंट है, क्या जमात अहमदिया में जो भी शामिल होता है, हमारा इज्तिमाई मजलिस शूरा का निज़ाम है जिसके कुछ फैसले हैं, उनकी रूह से हर अहमदी अपनी कुल आमद का 1/16 हिस्सा खिदमत दीन के लिए पेश करता है, और जो ज़्यादा मुखलिस हैं वो 10वां हिस्सा पेश करने का भी अहद करते हैं, और ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारी वफ़ात के बाद हमारी कुल जायदाद का 10वां हिस्सा भी जमात को मिले। ये निज़ाम 100 साल से ऊपर हुआ जारी है, और खुदा के फजल के साथ जमात की मुखलिसीन की एक बड़ी भारी तादाद है जो मुसलसल इस अहद पे कायम है। इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई फ़र्क इम्तियाज़ नहीं है। ये नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तो अमीरों के पास झोलियाँ लेकर चले जाएं कि पैसा डालो, बल्कि सबसे बराबर तहरीक होती है। मैं भी मुस्तस्ना नहीं और जमात का कोई दूसरा फ़र्द भी मुस्तस्ना नहीं, हम सब इन चंदों के उसी तरह पाबंद हैं। इसके अलावा जब भी खुसूसी ज़रूरतें पेश आती हैं तो खलीफा वक्त जो भी हो, जो अब मैं हूँ, ये ऐलान करता है कि जमात को ये ज़रूरत दरपेश है, अहबाब जमात दिल खोल कर हिस्सा लें, और बेशुमार कुर्बानियों के मज़ाहिर सामने आते हैं। इस बात का सबूत कि मैं अपने बयान में सच्चा हूँ, सबसे बड़ा इस बात का गवाह ज़ियाउल हक मरहूम हैं बेचारे, इन मानों में कि उन्होंने तहैया कर लिया था कि निज़ाम जमात पर हाथ डालें,
اور ان کی ہدایات کے تابع ان کا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا اور تمام متعلقہ نظام وہ اس بات کی تلاش میں تھے. بار بار ہمارے اکاؤنٹ دیکھے گئے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ان کا چندہ کسی غیر ملک کسی غیر قوم سے آ رہا ہے, اور کلیتاً ناکام ہوئے. ورنہ ناممکن ہے کہ ضیاء کے ہاتھ کوئی بات آتی اور وہ ہاتھ نہ ڈالتا. اس کے بعد بھی مسلسل ایسی کوششیں ہر جگہ ناکام رہی, یہاں بھی ہوئیں. یعنی جس قوم کے متعلق کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں پیسہ دیتے ہیں, ان کے بجٹ چھپے ہوئے موجود ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح کہاں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں. ادنا سی ادنا بات سامنے آ جاتی ہے, حکومت نہ بتائے تو اپوزیشن اچھال دیتی ہے. یہاں حکومت کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, ان کو غیر حکومتیں مدد دے رہی ہیں. یہاں ان کو مسلمان حکومتوں یا دوسروں کی طرف متوجہ کر کے ایران یا لیبیا جس کے بھی یہ دشمن ہوں وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ورنہ یہ نظام کیسے جاری ہو گیا. اس پر باقاعدہ آڈٹ کی ٹیمیں آئیں, مہینہ مہینہ لگا کے انہوں نے ایک ایک چیز کھولی, رسیدیں دیکھی اور ثابت کیا اور حکومت کو رپورٹ کی کہ اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں. جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں. لیکن سوال آپ کا دوسرا اب اس میں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی کہ بڑی بڑی مسلمان حکومتیں ہیں, بے شمار امیر ہیں, یہاں ملینئر پاؤنڈوں میں ملینئر مسلمان موجود ہیں. ان کو تو توفیق نہیں ملی, مگر آپ نے 24 گھنٹے کا انٹرنیشنل نظام جاری کر دیا ہے جو MTA کہلاتا ہے. کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے لیے عام چندے کے علاوہ جو یہ آگے بڑھا ہے میں تحریک کرتا رہا ہوں, اور مختلف جماعتوں کو سجیشن کے طور پر, مشورے کے طور پر یہ لکھتا رہا ہوں کہ امریکہ اتنی ذمہ داری قبول کرے, کینیڈا اتنی, مڈل ایسٹ کے ممالک اتنے, یورپ کے ممالک اتنی, اور ان سب نے حامی بھری تو پھر میں نے حامی بھری. پہلے انہوں نے گارنٹی دی کہ آپ جو آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں جائیں اور کریں, ہم ذمہ دار ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی کاٹنے پڑے تو ہم یہ کمٹمنٹس اپنی ضرور پوری کریں گے. لیکن وہ اس کے باوجود جو آپ کو خیال ہے درست ہے, اتنا بڑا عالمی نظام کہ 24 گھنٹے پروگرام چلیں, یہ عام حالات میں اس روپے سے جو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیٹلائٹ پہ ٹائم لینا صرف بات نہیں ہے, وہ معمولی رقم ہے. ایک ایک گھنٹے کے پروگرام پر 1-1 لاکھ پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں, اور بے شمار ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو کام کر رہے ہوں. ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے, پروگراموں کو ترتیب دے, اس کو منظم کرے, پروگراموں کو شکلیں دے, اور ساری دنیا کے لیے پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہے اصل خرچ جو سیٹلائٹ کے ساتھ خرچ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے. اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اسلامی تعلیم کا بہترین نمونہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں, ان کے اموال بھی خرید لی ہیں, اس وعدے پر کہ ان کو جنت ملے گی. تو مالی قربانی اپنی ذات میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی جبکہ جانی قربانی نہ ہو. اور یہ سارے لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. انگلستان جیسے ملک میں سینکڑوں احمدی طلباء اور طالبات ہیں اور معمر خواتین ہیں جو ایک پیسہ بھی جماعت سے نہیں لیتے اور مسلسل اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں, اور آنے جانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں. جہاں خدا نے اسلام کی ترقی کے لیے ایسی جماعت پیدا کرنے کے تقاضے فرمائے, قرآن میں فرمایا یہ بنو گے تو پھر تمہارے کام ہوں گے, وہاں خدا کے فضل سے ہمیں اسی نے توفیق بخشی ہے. لیکن ایک ملک کی بات نہیں ہے, اسی طرح کثرت سے ہزاروں احمدی نوجوان, بچے اور بڑے جرمنی میں بھی اس کام میں ملوث ہیں,
اور حصہ رسدی اسپین میں، افریقہ کے ممالک میں، عرب ممالک میں، انڈونیشیا میں وہ پروگرام بنا رہے ہیں دن رات، اور ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں۔ اب میں مثلاً چند ایسے پروگرام ہیں جو میں باقاعدگی سے خود لیتا ہوں۔ اول تو عام مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے وہ ایک پروگرام کے لیے پابندی کے ساتھ دیں، آپ بھی بند کے بیٹھ جائیں اس پر۔ اور ان کو کامیاب بنانے میں یہ نوجوان ہیں سارے جو خدمت کر رہے ہیں۔ میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کی کلاس خود لیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی شفا کی کلاس بھی خود لیتا ہوں، ہومیوپیتھک کا جو درس جاری ہوتا ہے وہ میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انگریزی گانوں سے مجلس کرتا ہوں، بچوں سے الگ مجلس کرتا ہوں، افریقنوں سے الگ، امریکنوں سے الگ۔ امریکے تو نہیں ابھی تک آئے، مگر جب آئیں تو ان سے ہوتی ہے، لیکن عربوں سے باقاعدہ مجلس چلتی ہے 3-3 دن۔ اور یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے تمام زبانوں میں ترجمے تمام دنیا کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور ویڈیو میں ان کے ترجمے کرنا اور ان میں بھرنا ان کو، اور کوالٹی کو مینٹین کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 1 گھنٹے کا جو میرا درس ہے اس کے ترجمے پر اور ویڈیو میں بھرنے پر کم سے کم 10 گھنٹے کم از کم ایک پارٹی کو لگانے پڑتے ہیں۔ اور جرمن میں بھی کر رہے ہیں، فرینچ میں بھی کر رہے ہیں، اٹیلین میں بھی کر رہے ہیں، ہالینڈ ڈچ میں بھی کر رہے ہیں، یورپ کی سب زبانوں کے علاوہ عربی میں، ٹرکش میں، انڈونیشین میں، یہ سارے کام جاری ہیں، اور ایک پیسہ بھی ہم نہیں دیتے۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ ناجائز نہیں تھا، آپ کی سوچ اس پہلو سے درست ہے کہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ خرچ کتنے اٹھتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے اگر والنٹری رضاکارانہ نظام اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب سہارا نہ دے، اور سب دنیا میں احمدی یہ کام کر رہا ہے، تو روپیہ اس طرح آتا ہے، برکت اس طرح بڑھتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ دوسرا سوال کیا ہے؟